اچھا، ادھر رمضان ٹرانسمیشنز کا رمضان شروع ہوتے ہی جو ہے وہ ایک بالکل ہر چینل جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشنز بہت سارے چینلز پر تقریباً جو ہے وہ یہ جتنے ہمارے اداکار ہوتے ہیں، ایکٹرز وغیرہ، یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹرز یا ایکٹریسز، ان کے ساتھ علماء کا بیٹھنا کیسا ہے؟ پہلا تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں صرف اپنی ریٹنگ کے لیے کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوں گے، دو مختلف جو ہے لوگوں کو، علماء کو جو ہے آپس میں لڑوا دیتے ہیں کسی نہ کسی موضوع کے تحت. کیا یہ کروانا جائز ہے؟ دیکھیں، رمضان ٹرانسمیشنز جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ رکیں گی تو نہیں. جی، لہذا اب ہم اس پہ تو بات کرنا ضیاء وقت ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ختم کر دینی چاہیے، چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رمضان ٹرانسمیشن سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، جی، اور بہت اچھے انداز میں بھی رمضان ٹرانسمیشنز بعض لوگ کر رہے ہیں. اس میں میرے نزدیک جو باتیں ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کو ہوسٹنگ نہیں دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا ایک تقدس ہے، بالکل. اور آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن کے حکم کو پامال کر کے، حدیث کی بات کر رہے ہیں، حکم حدیث کو پامال کر کے. پھر آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، میک اپ ہے، بناوٹ ہے، ڈریسنگ ہے. جی، اب آپ سوچئے کہ کبھی یہ تصور تھا کہ رمضان میں اسلام کی بات ایک ظاہری طور پر بے پردہ عورت کرے گی؟ نہیں. اور اس میں کئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، چونکہ جن کو بٹھایا جاتا ہے وہ مطلب دینی طور پر معلومات نہیں رکھتی. تو پہلی چیز میں جو جانتا ہوں یا مانتا ہوں یا کہتا ہوں، خواتین ہوسٹ نہ کریں، اور وہ خود منع کر دیں. ٹھیک ہے، بالفرض ان کا کسی اور انڈسٹری سے تعلق ہے بھی تو مسلمان تو ہے نا. جی، وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کم از کم رمضان کا تقدس ہم پامال نہیں کریں گے. تو تھوڑا سا آپ کو نقصان ہوگا مالی طور پر. ٹھیک ہے، لیکن حضرت وہ تو بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کرتے، بالفرض چاہتے ہیں کرتے ہیں، تو ہم زبردستی تو کسی سے نہیں کر سکتے. ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے بھی اسلام کا ایک تقاضا ہے، ہم نے آپ کی توجہ دلا دی. آپ مان لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ مانیں تو وہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ خواتین سے ہوسٹ نہ کروائیں. دوسرا، مرد ہوسٹ کریں. اب اس میں ایکٹرز ہیں، مختلف لوگ ہیں، وہ بالکل ہوسٹ کریں، وہ بھی مسلمان ہیں. اور کئیوں کی چونکہ ویورشپ ہوتی ہے تو انہیں میڈیا اسی لیے ہائر کرتا ہے کہ ان کے چہروں کو پسند کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو وہ بیٹھ کر سوال کر سکتے ہیں. بالکل وہ سوال کریں اور اس میں غلطی نہ کریں، اس چیز کا خیال رکھیں. تیسرا یہ ہے کہ علماء خواتین کے ساتھ تو بالکل نہ بیٹھیں. چونکہ دیکھیں، آپ دین کی بات کر رہے ہیں. جی، اب آپ اس پہ لاکھ دلائل دے دینا کہ میری نظریں نیچی تھیں، ٹھیک ہے، میں عورت کو دیکھ نہیں رہا تھا، میری نیت یہ نہیں تھی، کوئی بھی بندہ مطمئن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر وہی والی بات لوٹے گی کہ مولوی کے اپنے اوپر آئی تو اس نے جواز کا راستہ نکال لیا. ٹھیک ہے، وہ مولوی جن کے ناموں کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے اور ان کی خواتین کے ساتھ ویڈیوز آتی ہیں، آپ مجھے بتائیے اس سے اسلام کو کتنا نقصان ہوتا ہے. بہت زیادہ. کہتے ہیں یہ مولوی ہیں. اسی طرح کوئی مولوی، مفتی، عالم کسی خاتون کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے نا، اس کی جسٹیفیکیشن نہیں. ایک عام آدمی کو آپ نہیں سمجھا سکتے. بالکل. کسی زمانے میں، آج سے کوئی 12-15 سال پہلے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، کم از کم 12 سال پہلے کی بات ہے. ابتدائی ہمارے اسٹرگلنگ ڈیز تھے، تو ہمارے علماء میں ایک دو افراد ایسے تھے جنہوں نے دلائل دیے، اور بڑے ظاہری طور پر اچھے دلائل دیے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے تو کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا، نا اہل آ کے بیٹھ جائے گا، ہماری مجبوری ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس وقت میں ظاہری طور پر قائل بھی ہو گیا، لیکن بعد میں نتیجتاً اور تجربتاً اس بات پر پہنچا ہوں کہ خواتین کے ساتھ علماء کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اس سے علماء کا امیج خراب ہوتا ہے اور عوام کا اعتماد علماء سے اٹھتا ہے. وہ کہہ دیں کہ بھئی میرا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر خواتین نہیں ہونی چاہیے. میں کئی ایسے چینلز ہیں جن کو صرف اس وجہ سے منع کرتا ہوں کہ وہاں پر خواتین موجود ہوتی ہیں. یا جیسے ہم سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں بھئی ہوسٹ کون ہے. اگر خاتون کا نام آتا ہے میں منع کر دیتا ہوں. وہ پھر مجھے کہتے ہیں ساتھ میں میل ہوسٹ بھی ہے، تو میں کہتا ہوں پھر بھی مجھے نہیں بیٹھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے، جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تو علماء کو خواتین کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں. تیسری چیز جو بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دین کے لیے ہم نے پیٹ کو قربان کرنا ہے، پیٹ کے لیے دین کو تو قربان نہیں کرنا. رمضان میں علماء کو بٹھا کر، ایک سنی عالم،
ایک دیوبندی عالم، ایک شیعہ عالم، ایک اہل حدیث عالم بٹھایا اور بٹھا کر انہیں آپس میں لڑوا دیا. اب یہ سب سے پہلے مرحوم عامر لیاقت صاحب نے شروع کیا تھا، اس کے بعد مختلف چینلز نے شروع کیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ رمضان میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں اور ان کا، یعنی میں ایسے چینلز کو جانتا ہوں جو پری پلان آپس میں ان کا اختلاف کرواتے ہیں. جی جی. اور علماء ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، ہوسٹ بول رہا ہوتا ہے آپ چپ ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں، اور علماء لڑ رہے ہوتے ہیں. ان کی بھی غلطی ہے. اس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، شدید. بالفرض آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں ہر مسلک کی ترجمانی ہو، تو آپ پابند کر دیجئے کہ ہر مسلک کا عالم اپنا نقطہ نظر بیان کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ ہمارا موقف یہ ہے، بس. اینڈ دیٹس آل. ٹھیک ہے، دوسرا اپنا موقف بیان کرے، تیسرا اپنا موقف بیان کرے، چوتھا اپنا موقف بیان کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسے جو ہے نا وہ چٹخارا نہ بنایا جائے گا، اس کے اندر مرچیں مسالے نہیں ڈالے جائیں گے، تو پھر تب تک ریٹنگ نہیں آئے گی. جی. تو یہ جو روش ہے نا کہ علماء کو لڑوانا اور جان بوجھ کے ایسے سوالات کرنا، اختلافات پیدا کرنا اور پھر اس سے مزے لینا، ٹھیک ہے، اور وائرل ہونے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. ہماری عوام کا بھی یہی مسئلہ ہے جی کہ وہ ایسی ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں. جی. اب آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کے مولانا اور دیگر مکاتب فکر کے مولانا کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے تھے مرحوم عامر لیاقت کے پروگرام میں. اب اس سے کتنا نقصان ہوا؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ پروگرام کرتے ہیں شعور کے لیے کریں، لیکن اس طرح لڑوانا یہ بالکل غلط ہے. اور علماء کو بھی چاہیے. جی. میں آج تک اس طرح کے یعنی ایک چینل پر میں گزشتہ 11-12 سال سے ٹرانسمیشن کر رہا ہوں ٹی وی 1 پہ، وہاں پر بھی مختلف علماء اور مکاتب فکر کے علماء بیٹھتے ہیں. کبھی ایک بار پھڈا نہیں ہوا. جی. پھڈا میں عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں، جھگڑا وہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے باؤنڈ کیا ہوا اس بات پر کہ آپ صرف اپنا موقف بیان کریں گے. اگر دوسرے کا موقف آپ کے خلاف بھی ہے تو آپ اس کا رد نہیں کریں گے، چونکہ وہ پلیٹ فارم عوام ان چیزوں کی متحمل نہیں ہے. یہ وہی والی بات ہے، وہ جس طرح ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ وہ ایک بندہ ہے انجینئر، جی جی، اس نے ایک تماشا لگایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. اور ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں، یہ میں آپ کو خلاصہ حیات بتا رہا ہوں، ابھی تک کی حیات کا خلاصہ. جو تماشا لگائے گا وہ بالآخر تماشا بنے گا. بالکل ایسا ہی ہے، وہ کسی بھی شعبے سے ہو. ایسا ہی ہے. آپ مثبت انداز میں دین کا کام کریں. اگر آپ شارٹ کٹ کے چکر میں رہیں گے نا، یہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے. بعض ہوسٹس کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ لڑائی کرواتے ہیں، اور بعض نام نہاد جو علماء ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے اختلافی بات کریں گے تاکہ اختلاف ہو اور میں وائرل ہو جاؤں. تو اس کا نقصان ہو رہا ہے. لباب یہ ہوا کہ اگر اچھے طریقہ کار سے ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے تو بالکل درست ہے. خواتینوں سے ہوس نہ کریں، کسی کی عزت نفس کو نہ اچھالا جائے. تحائف کے نام پر یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. خواتین کے ساتھ خواتین اسکالرز بیٹھیں، مرد اسکالرز جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور اختلافی موضوعات سے پرہیز کریں. اور کہیں پر مختلف مکاتب فکر کی ترجمانی درکار بھی ہے تو ہر کوئی اپنا اپنا موقف بیان کریں. آپس میں کراس ٹاک نہ کریں، اس سے بالآخر پھر اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے.